السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت مولانا محمد سعیدی کی آخری ساعات اور آخری گھڑی۔ ناظرین اگر آپ سنیں گے تو اشک بار ہو جائیں گے۔ 16 مئی سن 2025 جمعے کی نماز کے بعد دفتر اہتمام مدرسہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور میں حسب معمول کتاب پڑھی جا رہی تھی کہ اسی دوران حضرت کی طبیعت خراب ہوئی۔ کتاب خوانی کے دوران گھر تشریف لے گئے۔ چیک اپ پر پتہ چلا کہ بلڈ پریشر بہت ہی کم ہے۔ شام اور پھر رات گزری۔ صبح چندی گڑھ تشریف لے گئے۔ تمام ٹیسٹ اور چیک اپ کے مراحل طے کر کے خلاصہ نکلا کہ جمعے کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور دل کی ایک وال متاثر ہو رہی ہے۔ یہ بھی پتا چلا کہ اس سے پہلے بھی اٹیک ہو چکے ہیں مگر ان کی شدت ہلکی تھی۔ ڈاکٹروں کا مشورہ اسٹنٹ ڈالنے کا تھا مگر آپ کچھ بنیادی دوائیاں لے کر سہارنپور تشریف لے آئے۔ مختلف آراء کی وجہ سے کچھ بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسی دوران پتا چلا کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ سے مولانا سید بلال حسنی ندوی علاقے میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور ملاقات کی غرض سے مولانا محترم دفتر اہتمام مظاہر العلوم وقف بھی پہنچے تھے مگر ناظم صاحب کے چندی گڑھ جانے کی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تو آپ نے پتہ کرایا کہ مولانا اس وقت کہاں ہے۔ معلوم ہوا کہ رائے پور میں ہے۔ فوراً اسی بیماری کی حالت میں رائے پور پہنچ کر ملاقات کی۔ طبیعت میں نقاہت بہت تھی، بشاشت عنقا تھی۔ کمزوری کی وجہ سے وہیں کچھ دیر آرام فرمایا اور سہارنپور تشریف لے آئے۔ لوگوں کی آمد و رفت بہت تھی۔ عیادت کنندگان کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ اسی دوران دہلی سے حاجی سید فیروز احمد بھی پہنچے اور دہلی میں علاج کے لیے آپ کو تیار کر لیا۔ طے پایا کہ اتوار کو دہلی کے لیے روانہ ہوں گے اور اگلے دن دہلی کے کسی معیاری ہاسپٹل میں دوبارہ چیک اپ کرائیں گے۔ روانگی سے ایک رات پہلے آپ کے سابق خادم عزیزی مولانا عبدالقیوم مظاہری 11 بجے آپ سے ملنے پہنچے۔ ان سے بھی حضرت نے اپنی علالت کا اظہار کیا اور خوب روئے۔ یہ بھی فرمایا کہ دہلی جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ دہلی روانگی سے عین پہلے اپنے خادم خاص مفید سلمہ سے فرمایا کہ بیٹے علاج کے سلسلے میں دہلی جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہو۔ پھر روئے اور خوب روئے۔ جب طبیعت سنبھلی تو اپنے ڈرائیور بھائی جمیل احمد کو نہیں بلایا بلکہ اپنے ایک محب کامران قریشی کو گاڑی کے ساتھ بلایا اور دہلی روانہ ہو گئے۔ علاج کے لیے پنت اسپتال پہنچے تو وہاں بھی لوگوں کا ہجوم منتظر تھا۔ سب سے ملاقات کی۔ سب سے آخری ملاقات مولانا محمد عارف سے ہوئی جو دہلی کی نرسری مسجد کے امام ہے۔ انجیوگرافی کے لیے جاتے وقت آپ کی زبان پر درود شریف جاری تھا۔ جاتے وقت آپ نے اپنے قدیم محب و معالج ڈاکٹر محمد مرغوب سہارنپوری سے خدا حافظ کہا۔ انجیوگرافی پر آپ کی بیماری کا ڈاکٹروں کو صحیح علم ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا آپ کا کیس ڈاکٹر جمال یوسف کے بس کا ہے۔ چنانچہ کافی دیر بعد ڈاکٹر جمال یوسف پہنچے، 4 اسٹنٹ ڈالے، ریکوری روم منتقل کیے گئے۔ اسی دوران اپنے بھانجے محمد سعدان بن مولانا یعقوب بلند شہری سے کہا کہ بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ آپریشن کے بعد ریکوری روم میں ہی آپ کو پھر اٹیک ہوا اور جہاں جہاں آفری کے ثبوت کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظاہری اسباب و علاج کے باوجود کاتب تقدیر نے جو لکھ دیا تھا وہ ہو کر رہا۔ زندگی کی جتنی ساعتیں اور بہاریں مقدر تھی وہ گزار کر چپ چاپ چلے گئے۔ نہ بستر علالت پر رہے، نہ مدت و علاج و معالجہ چلا، نہ اسپتالوں کے چکر کاٹے، نہ گھر اور ہمدردوں کو علالت کے دنوں میں خدمت کا موقع دیا۔ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ جب بلاوا آ گیا تو چپ چاپ ایسے چلے گئے گویا پہلے سے ہی تیار تھے۔ حسب اعلان جنازہ حاجی شاہ کمال الدین نامی قبرستان پہنچایا گیا۔ تقریباً 10:30 بجے بہت بڑے ہجوم نے نماز جنازہ و تدفین میں شرکت کی۔ اس موقع پر حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیثی نے اعلان کیا کہ جناب مولانا محمد اسلام الحق اسعدی کو قائم مقام ناظم اور مولانا بدران محمد سعیدی کو نائب محتمم تجویز کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک حضرت ناظم صاحب کو جنت الفردوس میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے، ادارے کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آپ کس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔